چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق ملے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے نام مع شناخت تمہاری پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ علماء دین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے مختلف صیغے بیان فرمائے ہیں، جیسے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ ایک صیغہ ہوا، صلی اللہ علی محمد یہ ایک صیغہ ہوا۔ یہ مختلف ناموں سے درود موجود ہیں اور کتابیں ان کی موجود ہیں، مختلف فضائل کے ساتھ موجود ہیں۔ جن حضرات نے جس طرح سے پڑھا اور پھر وہ پڑھنے سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کرم کے ساتھ ان پر متوجہ ہوئے، کسی کو درود پڑھنے کی وجہ سے دیدار مصطفیٰ ہوا تو وہ درود پاک درود برائے زیارت مصطفیٰ کے نام سے مشہور ہوا اور عاشقان رسول اسے پڑھتے ہیں۔ کسی نے مخصوص الفاظ سے درود پڑھا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح سے درود پڑھنا اور یہ عقیدت کا اظہار کرنا پسند کر لیا گیا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے، وہ بیمار تھا تو اسے شفا عطا فرما دی، درود کا نام درود شفا ہو گیا۔ اور اس طرح سے مختلف الفاظ و انداز موجود ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں افراد آتے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی خاص کرم فرماتے اور پھر لوگوں کو بتاتے کہ ان پر یہ کرم اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جب یہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ تو ہم بھی کوئی درود اپنا ایسا لے لیں کہ جو بہت اچھا ہو، سارے ہی درود اچھے ہیں لیکن ہماری عادت کا، ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن جائے کہ ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اسی انداز سے درود پڑھنے والے ہوں۔ مستقل مزاجی کے ساتھ ایک عمل ہوتا رہے گا، انشاءاللہ وہ بھا جائے گا، وہ حضور کو پسند آ جائے گا اور اس کی برکت سے بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ تو درود و سلام کو بھی انشاءاللہ شامل رکھنا ہے۔ سلسلے کی ابتدا میں ہم شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن۔ پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلاوت ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اور جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں. فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر کیسا کرم فرمایا، کیسا انعام فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو علو شان عطا کی اور انہیں فرشتوں پر جو فضیلت دی تھی اس کے اسباب کو رب العالمین نے ظاہر فرمایا. یقیناً رب العالمین حکیم ہے اور اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اپنا، اور کس لیے بنایا رب العالمین جل وعلا نے اس کا بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. راکد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی. اب اس کے کیا کیا اسباب ہیں، کیا کیا وجوہات ہیں، اور اس کے پیچھے میرے حکیم کی، میرے رب قدیر کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، اس کا بھی ایک بڑا زبردست بیان ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ ہم سلسلے میں ڈسکس کریں گے اس بات کو کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمتیں کیا رہیں، معراج کیوں کروائی گئی، کیا کیا معمولات ہوئے، اور ان کے پیچھے جو حکمتیں جان سکے علماء اور جو کتاب و سنت میں آئی اہل اللہ نے بتائیں
انشاءاللہ ان میں سے چند چیزیں پیش خدمت کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور کے صدقے میں اللہ کے سارے ہی محبوبوں کی عقیدت عطا فرمائے۔ یقین کیجئے کہ عقیدت یہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے عطا ہونے والا ایک ایسا زبردست تحفہ ہے کہ بندہ مومن اسے پا کر اپنے رب کی رضا تک پہنچنے والا بن جاتا ہے، ورنہ محبوبان بارگاہ سے بندہ بد عقیدت ہو کر اور بد ظن ہو کر ایسے عجیب و غریب الفاظ زبان پر لاتا ہے، ایسے عجیب و غریب انداز اللہ کے لیے اختیار کر رہا ہوتا ہے کہ بسا اوقات دائرہ اسلام سے ہی باہر چلا جاتا ہے۔ جس سے اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے، اس کی عزت کو تسلیم کر لینا یہ ایک بڑا زبردست کام ہے۔ قرآن مجید میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے علو شان کا معاملہ بیان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیا کیا فضیلت عطا فرمائی، کیا کیا مرتبہ عطا فرمایا اور اس زمین میں اپنا نائب مقرر کیا، فرشتوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی حکمتیں جاننے کے لیے سوال کیا، لیکن جو ابلیس تھا اس نے کیا کیا، اس نے حکمتیں جاننے کے بجائے اعتراض جڑنا شروع کر دیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اسے جو فرشتوں کی صحبت پانے کا شرف ملا ہوا تھا بالآخر وہ اس سے بھی محروم ہو گیا، اور جن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر سجدہ کیا تھا، رب العالمین جل وعلا نے ان سے محبت کی اور ان کے اس پیارے انداز کو قرآن مجید میں بیان بھی فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے اور اس کے مبارک افعال جو ہیں ان میں ہمیں حکمتیں ڈھونڈنے کی سعادت عطا کرے۔ جی ہاں، حکمتیں ڈھونڈنا یہ سعادت مندوں کا ہی کام ہے، اور اعتراضات کرنا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ موضوع معراج کی حکمتیں، انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو مزید کیا کیا حکمتیں ہیں اور کن کن وجوہات پر رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا، اس میں سے بعض چیزیں اللہ نے چاہا تو ہم سن سکیں گے، جان سکیں گے۔ سلسلے کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے۔ ہمارے بہت زبردست، بہت پیارے نعت خوان سبتر اختری بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، آپ سے کلام بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ، تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، سرسار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا،
مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چل گیا تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چل گیا اللہ 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 تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیرے صدقے میں نجی اللہ کا بجرا تیر گیا تیرے صدقے میں نجی اللہ کا بجرا تیر گیا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہے بت تھی کہ ہر بت تھر تھرا گر گیا تیری ہے بت تھی کہ ہر بت تھر تھرا گر گیا مومن کا کیا ہوا اس کا ہو گیا مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا کافرون سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفع منہ پھر گیا کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشین کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے واسطہ پیارے کا واسطہ پیارے کا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب ہوتا گیا اللہ 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 تو کرے کھاتے پھرو گے بس ان کے در پر پڑ رہو ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا
رضا اللہ 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 یہ علوم خاص عبدیت رضا کے بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا کیسا وسیع منظر ہوگا جب بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمحہ باطن میں گم دے جلوائے ظاہر گیا ماشاء اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بڑا زبردست کلام پڑھا گیا. اللہ کریم اس کلام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اور کیا بات ہے، اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. ایک بندہ ہے اور رب العالمین جل وعلا نے اس کو جو شان عطا فرمائی ہے یہ اس کے علو خاص کا بیان ہے، اس کی خاص بلندی کا بیان ہے کہ وہ بندہ ہو کر بھی حضرت قادر سے ملنے کو جاتا ہے. اور اس سارے مرحلے اور معاملے کو رب العالمین خود بیان فرماتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین ہی وہ ذات ہے کہ جس نے یہ سیر کروائی ہے. سبحان ہے، وہ ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ذات ہے. اس کی شان یہ ہے کہ مالک الملک وہ ہے، فرماتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ ملک کا مالک ہے، بادشاہت اسی کی ہے. جس کو چاہتا ہے بادشاہت سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی اس کی سلب فرما لی جاتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے یہ علو خاص عطا فرمایا، یہ خاص بلندی عطا فرمائی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملک میں رب العالمین نے جو کچھ دیا تھا، معراج کی رات اس کے مشاہدات بھی کروا دیے، اس کے مناظر دکھا دیے، اور خاص کہ محبوب خدا ہیں تو خدا نے اپنا جلوہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دکھایا، اور خاص مرتبہ وہ عطا فرمایا کہ جو کسی کے لیے جیتے جی اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. وہ دیدار الہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کی رحمت سے پا لیتے ہیں. یہ شاہ نے پائی سعادت ہے، یہ شاہ نے پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے. جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں، لیکن یہ وہ بات ہے کہ لن ترانی کہاں مر رآنی کہاں. یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے، اور انشاءاللہ اس کی آج حکمتوں کے کچھ باب کھلیں گے اور ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. غلام الیاس مدنی بھائی ماشاءاللہ شاہ صاحب موجود ہیں، اور ساتھ ہی راشد علی مدنی بھائی موجود ہیں. انشاءاللہ زبردست گفتگو رہے گی اللہ نے چاہا تو، اور اس حوالے سے کلام کریں گے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے معراج شریف کا جو شرف عطا فرمایا، جو آسمانوں کی سیر ہے، جو رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقام ہے، مرتبہ ہے، رب العالمین جل وعلا نے اس کو ظاہر فرمایا. دراصل بات یہ ہوئی کہ جب سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو رب العالمین کی توحید کی طرف بلایا، تو کیونکہ ان کی وہاں کے رہنے والوں کی بڑی تعداد ایسی تھی کہ جس کی طبیعتوں میں شرک بسا ہوا تھا،
توحید کی طرف بلانا انہیں پسند نہیں آیا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی آندھیاں انہوں نے چلانا شروع کر دی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی سے بات کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ لوگ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتوں کو سن کر ان کے لیے مختلف قسم کے الفاظ کہتے، کوئی کہتا کہ یہ ساحر ہے، کوئی کہتا یہ کاہن ہے، کوئی جادوگر کہتا، اور کوئی نعوذ باللہ اس سے بھی برے برے الفاظ جو تھے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرتا، اور بات پھر الفاظوں تک محدود نہیں رہی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی ایذائیں دی جانے لگیں، ان کا مذاق اڑایا جانے لگا، ان کو سخت تکلیفیں دی جانے لگیں، حتیٰ کہ جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرتے جا رہے تھے، نیکی کی دعوت آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبول کر رہے تھے، دعوت توحید پر ایمان اپنا پختہ کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن میں آ رہے تھے، ان فرزندان توحید پر بھی زندگی کو جو ہے وہ مزید سخت کر دیا گیا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حالات اور اپنے آپ پر ایمان لانے والے ان مومنین کے حالات سے بہت زیادہ دل میں ایک سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، دل میں اس کی تکلیف محسوس فرمایا کرتے تھے، لیکن ایسے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ساتھ دینے والے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، یہ وہ لوگ تھے جو مصائب کے، مصیبتوں کے اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گویا آرام دہ سایہ ہوا کرتے تھے۔ وقت کا چرخہ مدنی چینل کے ناظرین یوں ہی چلتا ہے، کسی کو زندگی ملتی ہے، کسی کی موت آ کھڑی ہوتی ہے۔ سن 10 نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور اس کے بعد کے 10 سال گزر چکے ہیں، اور لوگ ایمان بھی لا رہے ہیں، ستائے بھی جا رہے ہیں، تکلیفوں کا بھی سلسلہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو کہا جاتا ہے وہ آپ کیجئے، دین کی دعوت دیجئے، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیے۔ تو رب العالمین کے فرمان پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالکل کاربند ہے، اور جو فرمایا جا رہا ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایسے میں اس سال ان دو ہستیوں کا کہ جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھی، جب ان کا سایہ اٹھ گیا اور یہ موت کی آغوش میں چلے گئے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گویا دنیا میں یہ دو ایسے مونس تھے، ایسے غمگسار تھے جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے، مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اب ان کا سایہ نہ رہا تو دل جو ہے وہ مزید پریشان ہوا، اور اس پریشانی کو دور فرمانے کے لیے رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلایا، دنیا کی بھی سیر ہوئی، عرش کی بھی سیر ہوئی، اور وہ مقام جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے عطا فرمایا ہے اس کا اظہار کر دیا گیا۔ گویا یوں بیان کیا جا رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ کے بارے میں برے الفاظ کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں اگر سخت رویہ رکھ رہے ہیں، تو ذرا یہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ آپ کی شان ہماری بارگاہ میں کیا ہے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، ہم نے آپ کو سارے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کی سواری اتنی شاندار رکھی ہے کہ بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز اس کی رفتار ہے۔ آپ اس قدر پرواز کرنے والے ہیں، اس قدر بلندی پانے والے ہیں کہ جہاں نگاہ کی حد ہوگی وہاں آپ کی سواری کا قدم ہے۔ آپ کی شان کا عالم اس سے بہت زیادہ ورا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گویا ان کا رب معراج عطا فرما کر اس انداز میں دل جوئی کر رہا ہے۔ معجزات تو انبیاء نے پائے ہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا جو معجزہ عطا فرمایا گیا ہے، اس معجزے کا یقیناً کوئی ثانی نہیں ہے۔ کیا فرمائیں گے سید غلام الیاس شاہ صاحب؟ ماشاءاللہ خالد بھائی، آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے شروع کے اندر بھی گفتگو کی کہ حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی بھی وہ کام کرے تو وہ حکمت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ عز و جل کی جو صفات ہے، جو صفاتی نام ہے، وہ ایک حکیم بھی ہے۔ تو رب کریم
بڑی حکمت والا ہے. جو بھی اللہ پاک کے جتنے بھی کام ہیں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بندہ بعض دفعہ سمجھ نہیں پاتا لیکن اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. ایسے ہی رب کریم نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں شب کو جو یہ معراج عطا فرمائی، تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور علماء کرام نے بڑی اس میں حکمتیں لکھی ہیں، تحریر کی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارا جو ایک پروگرام ہے اس کا ایک مخصوص وقت ہے، مخصوص ٹائم ہے، تو اس میں چند ہی ہم جتنی گفتگو ہو سکے گی کریں گے. تو جس طرح بھی آپ نے گفتگو کی خالد بھائی، جی واقعی ایسا ہی ہے کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو جو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، اس میں اگر ہم اسی سے اگر سٹارٹ لیں، اگر ہم پہلی حکمت کی ہم ایک بات کریں تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مراتب طے کروائے گئے. سبحان اللہ. وہ کیا؟ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام معجزات اور درجات کہ جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، وہ بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات اور درجات عطا فرمائے. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اگر ہم گفتگو کریں تو اگر اس طرح پہلی مثال اگر ہم اس کو اس طرح لے لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، سبحان اللہ. تو نام سے ہی وہ واضح ہو گیا کہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتا تھا. تو کوہ طور پر جا کر موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے. یہ خاصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوا. اب اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ جنت پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، جنت میں بلوائے گئے. جی یہ ان کا خاصہ، یہ نبی علیہ السلام کا. اب اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی خاصہ کہ یہ چوتھے آسمان پر بلائے گئے. سبحان اللہ. اب ہم نے گفتگو کی تھی کہ جو اللہ پاک نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو درجات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، ان سے بڑھ کر معجزات اور درجات اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اب ہم نے یہ تین مثالیں سنی، موسیٰ علیہ السلام کی، ادریس علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر معجزہ کہ اللہ پاک نے آپ کو معراج کرائی. سبحان اللہ. معراج میں کیا ہوا کہ سب سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک سے کلام کرنا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی وقت میں، ایک ہی معراج کے سفر میں، ایک ہی رات میں یہ تمام چیزیں، جتنے بھی درجات تھے، یہ جتنے بھی مرتبے تھے، سب طے کروا دیے گئے. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کرنا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات اللہ پاک سے کلام کرنا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. سبحان اللہ. اب یہ کلام کرنا، اب اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر آپ کو بلایا جانا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام آسمانوں کی سیر کرنا، پہلے آسمان پر جانا، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے، سارے آسمانوں کی سیر کرنا. ادریس علیہ السلام کا جنت میں ادریس علیہ السلام کا پہنچ جانا. تو اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا بھی آپ نے معراج کی رات معائنہ فرمایا. سبحان اللہ. اب تو غور کریں تو یہ تمام معجزات اللہ پاک نے ایک ہی رات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج تھی، جو معجزہ تھا، یہ عطا فرمایا. اور اس میں جتنے بھی مراتب تھے یہ سب کے سب اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کروا دیے ایک ہی رات میں، اور وہ ہے معراج کی رات. سبحان اللہ. واہ. شب عروج محمدی ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کمالات اور یہ اعزازات رب العالمین جل وعلا عطا فرما رہا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین بندہ پڑھے تو حیران رہ جاتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر مختصر سے دورانیے میں، جس کو رب العالمین جل وعلا خود ہی ارشاد فرما رہا ہے، لیلم، رات کے چھوٹے سے حصے میں یہ سارے معراج کے واقعات ہوئے ہیں اور مشاہدات ہوئے ہیں. راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں، پوچھتے کیا ہو واہ، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. سبحان اللہ. تو عقلوں کو حیران کرنے والا، عقلوں کو عاجز کرنے والا یہ نبی کریم علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے. اور کہنے کو تو یہ واقعہ معراج یا واقعہ اسراء جو ہے وہ ایک معجزہ ہے،
لیکن اس کی ابتدا اور انتہا کو دیکھا جائے اور اس کے درمیانی مراحل کو دیکھا جائے تو در حقیقت یہ ایک معجزہ اپنے ضمن میں کئی معجزات کو لیے ہوئے ہے. ایسا ہی. اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی اسپیشلٹیز میں سے ہے، یعنی کہ جسمانی معراج اس انداز میں کسی اور نبی کی سیرت میں نہیں ملتی، نہ ان کے خصائص میں شمار کی جاتی ہے. تو واقعہ معراج جو ہے، معجزہ معراج، یہ نبی کریم علیہ السلام کا عظیم خاصہ ہے، اور یہ وہ خاصہ ہے جس میں کئی خاصوں کو جمع فرمایا گیا. ارشد بھائی اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ ہر نبی کی معراج جو ہے وہ اس کے درجے کے مطابق سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا گیا، قرآن ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، رب العالمین تجلی فرماتا ہے. لیکن یہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیونکہ شان سب سے بلند ہے، لہٰذا معراج سب سے عظیم تر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ حضرات گفتگو فرما رہے تھے کہ دیگر انبیاء کرام کو جو متفرق معجزات اور کمالات اور شان عطا کی گئیں وہ سب نبی کریم علیہ السلام کو عطا ہوئیں. امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے تجلی الیقین میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا غرض جو کسی محبوب کو ملا رب کی طرف سے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو عظمتوں سے، شانوں سے نوازا ہے، تو اعلیٰ فرماتے ہیں غرض جس محبوب کو جو کچھ ملا وہ سب پیارے آقا علیہ السلام کو ملا، بلکہ اس سے افضل ملا، اور جو انہیں ملا وہ کسی اور کو نہ ملا. تو نبی کریم علیہ السلام چونکہ مرجع کائنات ہے اور انبیاء اور رسل کی جماعت میں بھی آپ اصل اور مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا متفرق طور پر انبیاء کرام کے کمالات کو نبی کریم علیہ السلام کی تنہا ذات میں جمع کر دیا گیا. معراج کی حکمتیں کیا ہیں، اس پر علماء نے کافی کلام کیا ہے. علماء ظاہر نے الگ کلام کیا ہے، صوفیاء نے پھر اس کے الگ لطائف بیان کیے ہیں. چند باتیں آج ہم ذکر کر سکیں گے. خالد بھائی، رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے جب کلام فرماتا ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے، تو اس وحی کے نزول کے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے اس کے نبی تک پہنچنے کے کئی واسطے اور ذرائع ہیں. وحی کی اقسام ہیں، یعنی ایک جو معروف صورت ہے وہ یہ ہے کہ جبریل امین کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے وحی آئے گی. پھر انبیاء کرام جو خواب دیکھتے ہیں تو انبیاء کرام کا خواب بھی وحی کی حیثیت رکھتا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ صحیفہ عطا کیا جائے، اور ایک انداز یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے، فرشتے وغیرہ کے واسطے کے بغیر اپنے کسی نبی سے کلام کرے. نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو ہم دیکھتے ہیں تو مختلف جو وحی کے طریقے تھے ان کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کے پاس وحی آتی تھی، لیکن ایک طریقہ کہ جس میں بظاہر کوئی فرشتے وغیرہ کا واسطہ نہ ہو اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کلام کرے، جیسے کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر واسطے کے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. تو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خصائص کبریٰ میں اس بات کو ذکر کیا کہ واقعہ معراج میں بالخصوص اس واقعے کا بھی جو گویا کہ بام عروج ہے، جس کو قصر دنا یا لامکا کہا جائے، اور کعبہ قوسین سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی رحمت کے خصوصی قرب میں جب نبی کریم علیہ السلام پہنچتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو کلام فرمایا ہے تو وحی کے دیگر جو طریقے تھے اس کے مطابق تو وحی آ چکی، لیکن یہ طریقہ جس میں کسی کا واسطہ نہ ہو تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس سے بھی مشرف فرمایا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسے اسرار و رموز جو کہ ازل سے پوشیدہ تھے. صرف وہی نہیں ہے جو جبریل امین لے کر آئیں، یہاں شان یہ ہے کہ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے، وہی لانا تو ان کا کام ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہی تو حضور تو وہی سیکھتے ہیں جو جبریل لاتے ہیں، تو یہاں بتایا جا رہا ہے روح القدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو راز و نیاز کی بات ہو رہی ہے اور قصر دنا پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آج پہنچایا گیا ہے، تو اس وقت جو کلام ہو رہا ہے وہ الگ ہی ہے، وہ کوئی نہیں جانتا، بس اللہ رب العالمین کلام فرما رہا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو سماعت بھی فرما رہے ہیں اور پھر جو بتانا چاہا وہ بتا بھی دیا. یعنی آپ انداز دیکھیں اس آیت مبارکہ کا اسلوب کتنا پیارا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تو بیان فرما دیا کہ لا مقام میں رب نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا، لیکن وہ کلام کیا تھا اس کی تفصیلات کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا گیا.
اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے اور پھر صوفیاء نے بڑے خوبصورت لطائف بیان کیے ہیں کہ صوفیاء تو یہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے اس لا مکان کی وحی میں اپنے محبوب کو تمام علوم غیبی عطا فرمائے، یعنی علم غیب مصطفیٰ کی گویا کہ تکمیل اور معراج کا ایک یہ معاملہ ہے۔ پھر رب تبارک و تعالی نے ازل سے پوشیدہ کئی اسرار و رموز اپنے محبوب علیہ السلام پر منکشف فرمائے جو حضور ہی کے لیے ظاہر کیے گئے۔ امام علیہ سنت اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ نہ روح امی، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، کہ ازل سے جو پوشیدہ راز تھے یا رسول اللہ وہ آپ کے لیے رب تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائے، نہ اس کی تحریر لوح محفوظ پر آئی، نہ عرش اعظم والوں کو پتہ چلا، نہ روح امی اس سے باخبر ہو سکے، یہ نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے۔ بالخصوص ہم دیکھتے ہیں معراج کی رات امت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رب کے محبوب علیہ السلام، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی عظمتوں سے نوازا اور آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کو بھی نوازا۔ یہ جو لا مقام خالد بھائی وہی ہوئی تھی، کچھ روایات نبی کریم علیہ السلام نے کچھ ارشادات بیان بھی فرمائے اور محدثین نے ان کو بیان کیا کہ لا مقام میں کیا کلام ہوا تھا۔ یہی خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی نے ایک روایت ذکر کی کہ لا مقام میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ محبوب میں نے تمہیں نبیوں میں سب سے آخری نبی بنایا ہے، کیا تمہیں اس کا غم ہے؟ یعنی بظاہر اگر بہت سارے افراد کو مدعو کیا جائے اور آخر میں کسی کا نمبر آئے تو بعضوں کا دل میں ملال ہوتا ہے کہ مجھے آخر میں بلایا گیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو اہم شخصیت ہوتی ہے اس کا اختتام پر ہی سلسلہ ہوتا ہے، یعنی ایک بڑا مقرر عالم دین ہے تو عموماً اختتام پر ہی وہ گویا کہ مہر ثبت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے سوال فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کو نبیوں میں سب سے آخری نبی بنایا، اس کا آپ کو غم ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ مجھے اس کا غم نہیں ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب میں نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں آخری امت بنایا ہے، کیا تمہیں اس کا غم ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے اس کا غم نہیں ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو کہ میں نے تمہاری امت کو سب سے آخری امت اس لیے بنایا ہے کہ پچھلی امتیں تو ان کے سامنے رسوا ہوں، کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں پچھلی امتوں کی بدعمالیوں کا ذکر کیا گیا، ان کی ہلاکت خیزیوں کا بیان کیا گیا، تو رب فرماتا ہے محبوب آپ کی امت کو آخری امت اس لیے بنایا کہ پچھلی امتوں کو تو ان کے سامنے رسوا کروں لیکن آپ کی امت کو کسی کے آگے رسوا نہ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں نبی کریم علیہ السلام کی نسبت اور دامن کرم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ دوسری قوموں کے واقعات تو ہمارے سامنے بیان ہوئے، ان کی بدعمالیوں کو ذکر کر کے ہمارے لیے گویا کہ عبرت کا ایک گویا کہ ہمیں سلیبس دیا گیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان ستاری سے اس امت کے معاملات کو دیگر امتوں سے پوشیدہ رکھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ بڑا زبردست کلام فرمایا گیا کہ اے پوش خلق دامن سے تیرے سب گناہ گاروں کا پردہ ہو گیا۔ یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن میں ہم آ گئے ہیں تو یوں ہمارا ایک پردہ یوں رہ گیا ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں ہوتے تو یہ پردہ چاک ہی ہوتا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رب العالمین نے ہم پر یہ نوازشات فرمائی ہیں، ہم پر یہ انعامات فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس کی عطاؤں کا اور عطائے مسلسل کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ رب العالمین ہمیں زوال نعمت سے بھی بچائے، عافیتوں کے پھرنے سے بھی بچائے، اور جن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر یہ کرم ہوئے ہیں، ہم پر یہ انعامات ہوئے ہیں، ان کے رتبے کا خطبہ پڑھا جائے، ان کی معراج کی بات کی جائے، یہ بات کی جائے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مرتبہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھے۔ بعض افراد کو یہ کلام کرتے ہوئے سنا گیا، دیکھا گیا، عجیب و غریب ایک مینٹیلٹی ہے کہ معراج کا خاص تحفہ تو نماز ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ صرف نماز ہی کی بات کی جائے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود منع فرمایا ہے کہ میری عظمت بیان نہ کرو، میری عزت بیان نہ کرو، میری تعظیم، میری توقیر، میرے آنے پر کھڑے نہ ہوا کرو۔ یہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کے انداز کو لے کر بندہ کہے کہ ان کے فضائل بیان نہ کیے جائیں اور فضائل کو چھوڑ کر باقی چیزیں دیکھی جائیں۔ حالانکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں
تو قرآن تو خود یہ فضیلت بیان کر رہا ہے. وہی کی جو قسمیں بھی آپ نے ارشاد فرمائی, رب العالمین جل وعلا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. رب العالمین جل وعلا وحی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر, یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو, یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے. یہ ساری چیزیں پاسبلٹیز میں سے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بندہ یہ کہے کہ نہیں, ان سارے مراحل کو, ان سارے معاملات کو بیان نہ کریں. پردہ وحی ایک خاص پردے کے ساتھ رب العالمین جل وعلا جو کلام فرما رہا ہے, جس سے او من وراء حجاب سے تعبیر کیا گیا, یہ اسی کا تو بیان ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے کیسے کرم فرمایا ہے. تو بندہ عظمت مصطفیٰ کے بیان کو اگر چھوڑ کر اپنے دین کو بھی سمجھے گا تو دین کی عزت بھی اسے کیا سمجھ میں آئے گی, دین کی عظمت بھی وہ کیسے سمجھ پائے گا. معراج کا صرف میسیج نماز لینا, یقیناً نماز اس کا بہت بڑا میسیج ہے, انشاءاللہ اس پر گفتگو بھی ہوگی, لیکن ذکر مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ کا بیان یہ بھی معراج سے بالکل آیا ہے. یعنی ابتدا سے انتہا تک حضور کی عظمتیں ہی ہیں. اور بالخصوص جب اسراء کا جو پہلا مرحلہ ہے, یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا, تو عموماً یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نبی کریم علیہ السلام نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی, اور اس پر مفسرین نے لکھا کہ صرف انبیاء نہیں تھے بلکہ فرشتے بھی موجود تھے. اور اس وقت تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے تھے تو عالم برزخ سے ان فوت شدہ مسلمانوں کی روحیں بھی وہاں بیت المقدس میں حاضر تھی, اور انہیں حضور علیہ السلام کا مقتدی بننے کا شرف ملا. تو مسجد اقصیٰ میں نماز تو ہوئی, جس کو نماز اقصیٰ کہا جاتا ہے. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, یہاں ہو مانائے اول آخر, کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اس نماز کے بعد کیا ہوا تھا وہ پھر کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف میں وہ پوری کیفیات کلمات بیان کیے کہ انبیاء کرام کی جماعت میں سے جو چنیدہ جلیل القدر انبیاء کرام تھے, انہوں نے فردن خطبات ارشاد فرمائے, اپنی عظمتوں کا بیان فرمایا, رب نے ان پر جو احسانات فرمایا ان کا ذکر کیا, حضور کا ذکر خیر ہوا. اور تمام نبیوں کے بعد جو خطیب الانبیاء بھی ہیں, امام الانبیاء بھی ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کے خطبوں کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا, اور بڑے فصیح اور بلیغ کلمات ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا ایک روشن باب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بذات خود تحدیث نعمت کرتے ہوئے اپنی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں. تو جب معراج کے واقعات کو ڈسکس کیا جائے گا, مسجد اقصیٰ اور اقصیٰ میں ہونے والے معاملات کو ڈسکس کیا جائے گا, اور جب ان خطبات اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کے خطبے کو بیان کیا جائے گا تو لا محالہ عظمت مصطفیٰ کا بیان ہوگا. سبحان اللہ. اور جیسے یہ بات ہے نا کہ محمد کہہ کر مذمت کرنے والا خود جھوٹا ہوتا ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب محمد کہہ رہے ہیں, مطلب یہ کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد, ایک تعریف کے بعد جس کی دوسری تعریف نکل پڑے, جس کی دوسری تعریف کرنے کو جی چاہے, جس کی بار بار تعریف ہوتی رہے, محمد اسے ہی کہا گیا. پھر یہ کہہ کر کوئی مذمت نہیں کر سکتا. ایسے ہی کوئی لفظ معراج کہہ کر کہ جب عروج ملا ہے, یہ کہہ کر فضیلت کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عروج ملا ہے لیکن ہوگا نہیں, تو بندہ اپنے قول میں خود جھوٹا قرار پائے گا. رب العالمین جل وعلا نے ہم سے جنت کے وعدے فرمائے ہیں. رب العالمین جل وعلا نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم کو راضی نہیں کر سکے, رب العالمین جل وعلا پر ایمان نہیں لائے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے, پھر اس میں ہمیشہ رہو گے. قرآن پڑھیں, ان ساری چیزوں کا بیان موجود ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے تو نہیں دیکھی, بڑی پیاری ایک حکمت یہ بیان کی گئی جو سب کے لیے غیب تھا, وہ حضور کے لیے شہادت ہو جائے, حضور کے سامنے کی بات ہو جائے. عابد بھائی کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان کا جو فرد کامل ہے وہ اس سارے معاملات پر, سارے مشاہدات پر گواہ بھی ہو. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر معراج شروع ہی اللہ پاک نے لفظ سبحان سے فرمایا. سبحان. جب ہم کچھ ایسا محیر العقول دیکھتے ہیں تو فوراً زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ, پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات, ہر عجز اور نقص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کچھ غمزدہ تھا,
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی کے لیے اللہ کریم نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. صحیح. کیونکہ نبوت کے 11ویں سال یہ واقعہ ہوا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا. اس طرح کے اور بھی کچھ واقعات ہو چکے تھے تو آپ کا دل غمزدہ تھا. اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ جس کی طرف اشارہ کیا آپ نے، تو معراج میں سے ایک حکمتوں میں سے ایک حکمت وہ بھی ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو جو وحی کی اور اللہ کریم کا پیغام سنایا، گواہی دو کہ اللہ ایک ہے. تو یہ جو بھی ان کا تھا، جنت کی خبر تھی، جہنم کی خبر تھی، عذابات کی خبر تھی، یہ جو بھی خبریں تھیں، اس پر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا جو وہ پہنچا رہے تھے. لیکن گواہی پر ایسی گواہی بھی گروہ انبیاء میں سے ضروری تھی کہ جو ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. یعنی جنت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، مشاہدات جو رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، حتیٰ کہ خود پاک پروردگار کو بھی اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو. وہ ذات جو منتخب ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، چنا ہوا مصطفیٰ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑو. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا اور ان ساری چیزوں کو دیکھا بھی اور پھر گواہی دی اور فرمایا. آپ جو کلمہ امت تک پہنچایا نا، لا الہ الا اللہ، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. اور خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اور سر کی آنکھوں سے دیکھا اور بار بار دیکھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک معراج ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سی معراجیں پوشیدہ ہیں. اور محدثین نے فرمایا کہ جو یہ کہے نا کہ ایک معراج، دو معراجیں، تین، پانچ، فرمایا حضور جو یہ کہے نا کہ خواب والی معراج تو جاگنے والی معراج، فرمایا یہ خواب والی معراج کی تو انتہا ہی نہیں ہے، اس کی تو انتہا ہی نہیں ہے. حضور نے خود فرمایا ابھی تو عند ربی، میری ہر رات اپنے رب کے پاس گزرتی ہے. تو جس کی ہر رات رب کے پاس گزرتی ہے اس کی خواب والی معراج کی کیا انتہا ہوگی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور حتیٰ کہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. سید حالت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو قیامت کے دن جب سبھی لوگوں کے اعمال بھی پیش ہوں گے نا، ایک تو معراج پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دیکھی، اور دوسرا ساری امت کو جس نبی نے جو پیغام دیا ان ساری امتوں پر جو بھی گواہی آخر میں پیش کی جائے گی وہ حضور ہی گواہی دیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا. تو حضور نبی کریم فَإِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آخر میں جو مہر لگنی ہے نا وہ گواہی کی، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگنی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے بہت سی خوبیاں نوازی ہیں. ایک ہوتا ہے لفظ بہت سی، یہ بھی چھوٹا ہے. ایک ہے سب خوبیاں، یہ بھی چھوٹا ہے. اس سے بڑا ہے اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر خوبی عطا فرما دی ہے. اور اس خوبی میں کچھ خوبی وہی ہے جو حضور علیہ السلام کے دامن سے لپٹی ہوئی ہے. کسی نے حضرت سیدنا عبداللہ، یہ خوبی بھی حضور کو مل گئی کہ جو حضور سے نسبت پا گیا وہ خوب ہوا. حضور علیہ السلام کہ صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ جن کو حضور علیہ السلام نے خود قرآن کی تفسیر پڑھائی، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا اس سے مراد کیا حوض کوثر ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا حوض کوثر جو ہے وہ خیر سے باہر ہے؟ حوض کوثر کیا خیر سے باہر ہے؟ نہیں، بلکہ حوض کوثر بھی ہے اور اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے. ایک ہوتا ہے خیر کثیر، کوثر مبالغے سے بھی آگے کا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. اور جو کچھ عطا فرمایا جانا تھا
اب اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آرام فرما رہا تھا اور اللہ کریم نے تمام خزانوں کی چابیاں میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اللہ کریم کے تمام خزانوں کا میں خازن ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے تمام خزانوں کی سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، اور جب تمام خزانے مل گئے، جب تمام خزانے مل گئے تو ایک ہوتا ہے دیا جانا، ایک ہوتا ہے خزانوں کا مالک کر دینا، قبضہ دے دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے جنت بھی دکھا دی اور تمام عجائبات خوبیاں بھی دکھا دی، اللہ کریم نے تمام خزانوں کے قبضے بھی عطا فرما دیے، چابیاں بھی عطا فرما دی۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محب میں نہیں میرا تیرا۔ واہ! تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مالک ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ نشانی عطا فرمائی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو جنت ہے اس کو اللہ کریم نے مومنین کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ ہاں، اللہ کریم نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے۔ اب ذرا غور کریں آپ، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ جانیں ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور مال ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اے پروردگار تو کیا عطا فرماتا ہے؟ میں قرآن کریم کے مفہوم ترجمے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کریم بندوں کو بخش بھی دیتا ہے، رزق میں برکت بھی دیتا ہے، اپنی رضا بھی عطا فرماتا ہے، جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جنت جو رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جب ایک چیز بیچی جائے، دی جائے، تو ادھر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میرے دیوانے، میرے پروانے اللہ کی بارگاہ میں یوں ہی قربان ہو رہے ہیں، گردنیں کٹا رہے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، سارا مال بھی صدیق اکبر لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ عمر فاروق آدھا مال لا کے میں رب سے راضی ہوں، صحابہ کرام سب کچھ پیش کر کے کہہ رہے ہیں رب سے راضی ہوں۔ ادھر تو دیکھ رہے ہیں، ادھر جس کے بدلے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کس نے دیکھا ہے، وہ کب دیکھا ہے، وہ کیوں دیکھا ہے، تاکہ یہ سودا تام ہو جائے، یہ بالکل مکمل ہو جائے۔ حضور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وکیل کی حیثیت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی وکیل ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ان چیزوں کو تو دیکھ لیا، اب جنت کو بھی دیکھ لیا تاکہ اے محبوب سودا تام ہو جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھ لیا اور صحابہ کرام علیہ مردوان کو گویا بتا دیا کہ جس چیز کے بدلے میں اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہاری جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، وہ جنت بھی۔ اور اس ایسے نہیں جگہ جگہ ارشاد فرمایا جو یہ کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، جو یہ کرے اس کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں، جو باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا نہ کرے، جنت میں کونے میں گھر دینے پر میں اس کا ضامن ہوں۔ اس چیز کی جو حفاظت کرے اپنی زبان کی کچھ فرمایا، ان کی جو حفاظت کرے فرمایا اس کے لیے جنت کا میں ضامن ہوں۔ اس طرح جو ضامن فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یعنی وہ میرے قبضے میں ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں دے سکتا ہوں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے یہ جو کوثر کی آیت مبارکہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، فرمایا اس میں اللہ کریم نے آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ پیچھے اللہ کریم نے کوثر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر عطا فرمایا ہے، تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ صحیح، اس کے بدلے میں کیا ہے؟ اللہ نے جو عطا فرمایا اس کے بدلے میں کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب تم نمازیں پڑھو، قربانی کرو، جو تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا اس کا بدل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے وہ کچھ عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ یہ جو فرمایا کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو سب کچھ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرما دیا ہے۔ حضور نے پھر فرمایا ہے کہ میرے غلاموں یہ کرتے جاؤ جو ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں سے تمہارا حصہ تمہیں ملتا چلا جائے گا۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں تقسیم کرنے والا بنایا ہے، اور خود ارشاد فرمایا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ رب العالمین عطا فرمانے والا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑا زبردست یہ معراج کا بیان یوں بھی ہے کہ اس میں شرک کی کاٹ ہے۔
ہم ساری بات کو اگر کنکلوڈ کریں تو اسی بات کا تو بیان ہو رہا ہے کہ حضور نے خود کچھ کیا کیا، یہ کیا کر سکتے تھے، ان کے رب نے ان پر کرم فرمایا ہے، ان کے رب نے ان پر انعام فرمایا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ جہاں معراج کو بیان فرمایا ہے وہاں بھی بعبدی ہی کہہ کر بیان فرمایا ہے کہ رب ہم ہیں اور یہ ہمارا بندہ ہی ہے، لیکن ہماری شان یہ ہے کہ اس پر کوئی روک نہیں لگا سکتا کہ ہم اسے کیا دیں کیا نہ دیں۔ ہم نے جو چاہا ہے وہ عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا وما کانا عطاء ربک محظورا، اور تو رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے جب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو رب نے پھر بلا لیا اور جو دینا تھا دے دیا، جو دکھانا تھا دکھا دیا، جو بتانا تھا وہ بتا دیا۔ اب کائنات رہتی دنیا تک اس کے رازوں سے پردہ اٹھاتی رہے گی، حکمتوں کو جانتی رہے گی اور بہت سارے باتیں سیکھتی سمجھتی رہے گی۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے، لازم یہ ہے کہ ہم عقیدت کے دامن کو بچھائے رکھیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے بیان سے اپنے اس دامن کو بھرتے رہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، کالز کر رہے ہیں، آئیے ان کی کالز بھی شامل کرتے ہیں، میسیج بھی شامل کرتے ہیں۔ پھر ایک زبردست پیکیج مفتی حسان صاحب کو ہم نے شامل کرنا ہے جس کا عنوان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کیوں گئے۔ انشاءاللہ اس پیکیج کو بھی شامل کریں گے، لیکن ابھی کالز شامل کرتے ہیں۔ اولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری، سلسلہ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا اور روحانی علمی سلسلہ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مختلف مزارات اولیاء سے جیسے داتا حضور بابا فرید عبداللہ شاہ غازی، یعنی کہ یہ سلسلہ لائیو مزارات سے بھی ہونا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور آج میں سلسلے میں یہ کلام بھی سننا چاہتا ہوں۔ اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے سننا چاہا اور سنا دیا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو آپ کا سجیشن تھا بڑا زبردست ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے۔ بہرحال مجلس سن بھی رہی ہے، ڈائریکٹر صاحب سے میں عرض کرتا ہوں اس کو نوٹ بھی فرما لیں، بالکل لائیو ہونا چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، باقی چیزیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، مدنی چینل آپ کا ہے، بہرحال آپ کے تو گھر آ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں۔ جو ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے بہتر سے بہترین کی گنجائش موجود رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی آراء اور تجاویز آتی رہیں گی، اللہ نے چاہا تو ہم بہتر سے بہترین کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ مزید کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ صفدر بھائی آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں، محمد ہمارے بڑی شانوں والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت دے۔ مزید کال دیجیے جناب۔ میرا نام سبحان اللہ ہے، مجھے آپ کا پروگرام صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے نعت خواں بھائی سے یہ کلام کی فرمائش کرنی ہے، اچھا دولہا بنا آج ہیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، بہت شکریہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ اچھا جی، میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ پروگرام کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا چل رہا ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ اور سبتر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام لازمی سنائیں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجرہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، اپریسیشن کے لیے بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اب ہر لفظ پڑھ کر سنایا نہیں جا سکتا، بہرحال کلام کی جو فرمائش ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ معراج نبی سبحان اللہ، یہ کلام سنا دیں، ٹھیک ہے۔ سبتر اختری بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے۔ سبتر بھائی آپ کو دعاؤں سے بھی نوازا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ میرا نام محمد افضل ہے، افضل ہے یا افضال ہے، خیر، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، ریکویسٹ ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی، کلام انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اور اسجد خان
اسد خان پٹھان پاک پتن سے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اجل یا رمضان، یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ کریم برکت دے. اور فارسی کلام سننا ہے تنم فرسودہ، لیکن کو ہٹا کے. سبتر بھائی نے اس کا اردو ورژن بھی پڑھا ہے، ماشاءاللہ شامل کیجئے گا اس کو ضرور، اللہ کریم برکت دے. اچھا جی، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. کال دیجئے گا مزید. سلسلہ معراج کے والے سے ایک کلام سنا دیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. جزاک اللہ. سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے، انشاءاللہ شامل ہوگا. اب سرکار مدینے میں، بلوالو خدا آرا اب سرکار مدینے میں، اس کلام کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عرض یہ ہے کلام سنا دیں، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. یہ ہے زہیب رضا ستیانہ سے. ٹھیک ہے جی، اللہ کریم برکت دے آپ کو. سبتر بھائی کی طرف آتے ہیں، کچھ کلام سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مفتی حسان صاحب کا پیکج سنیں گے. سبتر بھائی آپ اوور ٹو یو، اور دیکھتے ہیں کون سے کلام آپ سنا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شب فرقت ڈھلے یا رسول اللہ کرو تم آستہ کا اپنے مہمان، یا رسول اللہ بلا لو اب تو قدموں میں میری جان، یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا زیج جا، یا رسول اللہ دلوں بش مردہ وارا زی سیاں، یا رسول اللہ دلوں بش مردہ وارا زی سیاں، یا رسول اللہ سیاہی دفتر اعمال کی ہوتی نہیں ہے عذاب قبر و محشر کا مجھے اب کھا رہا ہے شرم ساری گناہوں پر ہے، اور آنکھیں ہیں میری نو ذکر داخل شہرانو سیاہ شد روز عصیانو پشیمانو پشیمان، یا رسول اللہ پشیمانو پشیمان، یا رسول اللہ سرے محشر محمد پیش گو جو در سیاہ کہے بے ساختہ جو دیکھے رحمت برخطا کارا، میری امید ہو تم شفائے درد بیمارا، جو بازوئے شفاعت را
محروم جان میرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جان میرا درا یا رسول اللہ دلم بج مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان آقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بلند و جگہ تمہارے لیے قدم زبان تمہارے لیے بدن میں ہجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں درغ سزائے میزان پیسے میرا نہیں امن و امان تمہارے لیے یہ فیض دیے وہ چیز دیے یہ نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے لیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و دوا تمہارے لیے نارو گیا کوئی بھی کہیں ارے خبر نہیں جو رب سے کھلی ازل نگاہ آقا تمہارے لیے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے حسن میں تم سا کوئی نہیں اوصاف سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا آئے گا نبی لاکھوں لیکن سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے
عرش بری پر پہنچے گا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی گئے سب لیکن ذیشان نبی گئے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے مدری چینل کے ناظرین، پیکج ملاحظہ کرتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد احسان اتاری صاحب بیان فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی کیوں گئے؟ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں گئے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی، اور اس کے لیے قرآن میں دو مقام پر تذکرہ کیا گیا، ایک سورۃ الاسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور دوسرا سورہ والنجم کے اندر۔ سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے، تو ایک ایک کلمے کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر حکمتیں رکھی ہیں، اور اس کا ظاہر کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو حکیم کا دانا کا کلام ہوتا ہے وہ کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ مسجد اقصی کی طرف جو لے جانا ہے، اس حوالے سے علماء نے بہت خوبصورت حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو مشہور حکمت یہ ہے کہ جب نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، آپ نے جنت کو دیکھا، دوزخ میں قدم رکھا، اس کی بھی ایک وجہ ہے کیوں قدم رکھا، اور آپ عرش الہی پر گئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، آسمانوں میں آپ کی انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ اب جب آپ زمین پر تشریف لانے تھے، زمین کو جب آپ نے مشرف فرمانا تھا آ کر، تو جب آپ کی، اور یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ آپ نے کفار کے سامنے جب اس بات کو بیان کرنا ہے تو انہوں نے استہزاء کرنا ہے، انہوں نے مذاق اڑانا ہے، انہوں نے توہین کرنی ہے، تو اب ان کے سامنے اگر آسمان کی باتیں کی جاتی، آسمان کی حیت کو بیان کیا جاتا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کو بیان کیا جاتا، جنت اور دوزخ کے احوال بیان کیے جاتے، عرش الہی کی کیفیت بیان کی جاتی، تو وہ تو کہتے کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، لہذا ہم کیسے آپ کی بات کا اعتبار کریں۔ لیکن مسجد اقصی یہ وہ مقام ہے کہ جس میں کئی کفار مشرکین مکہ آئے دن وہاں سفر کرتے رہتے تھے، ان کو مسجد اقصی کے حوالے سے تمام چیزیں معلوم تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مسجد اقصی تشریف لے کر نہیں گئے۔ اب ان کے پاس حضور علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا، اس کو دنیاوی اعتبار سے جانچنے کے لیے ایک ذریعہ موجود تھا کہ وہ پوچھ لیتے حضور علیہ السلام سے کہ آپ مسجد اقصی کی جو حیت ہے، مسجد اقصی کی جو بناوٹ ہے، وہ کس طرح کی بنی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ایک ایک چیز مسجد اقصی کی ان کے سامنے بیان کر دی۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصی تک لے گیا، مسجد حرام سے، تو جو رب تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جائے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آسمانوں پر لے جائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے اندر ہے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک قرآن کی آیت ہے، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ اے محبوب اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ میں نے تم کو کتاب عطا کی، میں نے تم کو حکمت عطا کی، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آئے،
جو تمہارے پاس موجود ہیں اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، اور جب وہ آ جائیں تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بات کی تاکید فرمائی، ان سے پختہ وعدہ لیا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ سب سے آخر میں ہونا ہے، نہ آپ کے زمانے کے اندر کوئی نبی اور نہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی ہو سکتا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں جدید نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ تو سب سے آخر میں تھا، تو انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ فرمانے کا حکم کیسے، کیا مطلب اس کا کہ ان پر ضرور ایمان لانا، ان کی ضرور مدد کرنا۔ اگر ایمان کی بات کریں تو ایمان تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک دوسرے پر لے کر آتے ہیں، ہر ایک دوسرے کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، کوئی کسی کی نبوت کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے مختلف باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں سے اس بات کا وعدہ لیتے رہے کہ اگر وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ یعنی انبیاء کو حکم دیا اور تبعاً جو ہے ان کی امت کو بھی اس کا حکم تھا۔ اور بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصی تشریف لے کر گئے تو وہاں تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ جمع تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی موجود ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا کہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بڑے بڑے انبیاء کرام، مشہور و معروف انبیاء کرام، وہ کھڑے ہوئے، اپنی اپنی فضیلتیں جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی بطور تحدیث نعمت بیان کی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطبہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بیان کیا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، مجھے اپنا حبیب بنایا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ انہی فضائل کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اوپر فضیلت دی گئی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے مقر ہوئے، اقرار کرنے والے ہوئے، اور جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جس نبی کے امتی موجود تھے ان پر لازم ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور محبتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے الحمدللہ سلسلہ جاری ہے اور مبلغین کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کیوں گئے، الحمدللہ عز و جل بھی اس حوالے سے بیان ہوا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، کمالات اور معجزات ایسے ہیں کہ بندہ پڑھتا جائے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں یوں سمجھے گم ہو جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جان لیا جائے کہ جو انبیاء پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اپنے اپنے زمانے میں خوب آب و تاب کے ساتھ ان کے سورج چمکے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے نا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہوئے، سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ اب یہ معراج کا معاملہ ہے، اس میں ایک بڑا واضح جو سیگمنٹ یوں سمجھے اگر اس کو کہا جائے کہ انبیاء سے ملاقات کا بھی ہے۔ جیسے راشد بھائی نے پہلے بھی گفتگو کے دوران کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کو بیان فرمایا ہے مسجد اقصی میں۔ میں چاہوں گا کہ انبیاء کی اس ملاقات سے اور کیا باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ جی خالد بھائی، یہاں ایک بات میں ذکر کروں گا کہ واقعہ معراج کے جتنے بھی مراحل کو اور جتنے بھی تفصیلات کو احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا، ان کو پڑھنے کے بعد، ان پر غور و فکر کرنے کے بعد امت کے ائمہ نے، اکابرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ معراج منامی یا روحانی نہیں تھی، یعنی خواب کی حالت میں نہیں تھی، بلکہ یہ حقیقتاً جسم و روح کے ساتھ تھی۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ لفظ عبد جو ہے غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ عبد جو ہے نا، قرآن میں ہو، حدیث میں ہو
یا کلام عرب میں ہو، جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد صرف روح نہیں ہوتی، جسم اور روح کے مجموعے ہی کو لفظ اب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں معراج جسمانی پر اس آیت مبارکہ سے استدلال فرمایا کہ یہ لفظ عبد جو ہے یہ جسم اور روح کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اس پر مفسرین کے بھی کئی اقوال موجود ہیں۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں معراج کی جب گفتگو فرمائی اور ان روایات کو ذکر کیا تو آپ نے اختتام پر فرمایا کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور میں نبی کریم علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں، پھر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء سے ملاقات کا معاملہ، پھر مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتوں کا سلسلہ، موسیٰ علیہ السلام سے مختلف مقامات پر نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات، تو یہ جتنے بھی معاملات ہوئے تھے یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں اور یہ کلمات جو ہیں واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ حقیقتاً ہوا تھا۔ اور اس سے ضمناً یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو حیات عطا فرمائی ہے، تو انبیاء کرام گویا کہ وہ صرف ایک جسم مثالی کے طور پر نہیں تھے بلکہ بنفس نفیس وہاں موجود تھے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کو جو آپ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ مررت بموسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر، کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ اب یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب ذی شعور بچہ بھی سمجھتا ہے کہ کھڑا ہونا، بیٹھنا، نماز پڑھنا، کوئی ایکٹیویٹی کرنا یہ زندہ کی صفت ہے، یہ فوت شدہ کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح پھر آپ کا یہ معاملہ، پھر مسجد اقصیٰ میں جو انبیاء کرام آئے اور دیگر جو معاملات ہوئے، تو ان تمام تر روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں رب تبارک و تعالی نے سب کو حیات عطا فرمائی ہے۔ اچھا، جب حیات انبیاء کے عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے تو بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے کہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ رب تبارک و تعالی تو فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو انبیاء کرام کی پھر حیات کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھیں اہل اسلام کا جو عقیدہ ہے، اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیات انبیاء کا عقیدہ امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے، اس میں کسی معتبر امام کو اختلاف نہیں ہے، حیات انبیاء متفق علیہ است۔ تو اب یہ عقیدہ کیا ہے؟ تو عقیدہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت، اس اپنے وعدے کی تصدیق کے لیے، اس کو سچا اور پورا کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو ایک آن کے لیے، لمحے کے لیے موت عطا فرماتا ہے اور دوسرے لمحے ہی ان کو دوبارہ روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اب بعد وصال انبیاء کرام کی حیات صرف روحانی اور برزخی نہیں ہوتی بلکہ جسمانی اور دنیاوی اور حقیقی ہوتی ہے۔ یہ کمال ہوتا ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے مسند ابی یعلا میں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، او کما قال، کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ اب یہ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ معراج کی رات ہم دیکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو گویا کہ یہ بھی منظور تھا کہ اس اسلامی عقیدے کی گویا کہ واضح انداز میں ایک وضاحت ہو جائے اور وہ علم الیقین سے عین الیقین کے درجے میں آ جائے کہ جو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی زندگی اور اسی نماز پڑھنے کی کیفیت کو نبی کریم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی عظمت و شان دیکھیں کہ راج قول کے مطابق یہ معراج 27ویں شب کو ہوئی، رجب کی 27ویں شب، یہ راج قول ہے جس پر علماء کا اعتماد ہے۔ جو مہینے کی 27ویں شب ہوتی ہے اس میں چاند نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی چاند کی چاندنی جو رات میں نور بکھیرتی ہے وہ 13، 14، 12 اس طرح کی جو بیچ کی راتیں ہوتی ہیں ان میں روشنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں رات ہے وہ بھی 27ویں اور نبی کریم علیہ السلام وہاں سے گزر فرما رہے ہیں، آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ٹیلا ہے، یعنی چاند کا تو یہی سلسلہ ہے کہ پہلی کو چمکنا شروع ہوگا، نمودار ہوگا، تو پھر بڑھتے بڑھتے 14ویں تک بڑا ہوگا اور پھر ڈھلتے ڈھلتے آخر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جی تو اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام رات کی تاریکی میں یہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ٹیلا ہے بھی ریت کا، اس کا رنگ بھی لال ہے اور اس کے پاس قبر ہے۔ یہاں تک کہ جو مشاہدات ہیں یہ تو عالم ظاہر کے اعتبار سے کہ ظاہری دنیا میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اس سے آگے دیکھیں کہ اب قبر کے اندر جو دنیا ہے وہ ہے برزخ کی، عالم غیب ہے۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بھی گویا کہ معراج میں ظاہر کرنا یہ قدرت کی طرف سے تھا کہ نبی کریم علیہ السلام عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم غیب اور عالم برزخ کا مشاہدہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے, موسیٰ علیہ السلام اس وقت کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. یہ تو دنیا کا ہی معاملہ تھا, یہ کیسے پوشیدہ رہ سکتا تھا کہ جب رب العالمین جل وعلا نے یہ کرم خاص فرمایا ہے کہ اپنی زیارت کا شرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین, علماء نے معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بروز قیامت مرتبہ شفاعت بھی عطا فرمایا جانا ہے. اس کے حوالے سے بھی کچھ تیاری ہو جائے, کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ سبحان اللہ, کیا ہی بات ہے. جہاں معراج کی حکمتوں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک کی کیا کیا حکمتیں اس میں پوشیدہ تھی, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روز قیامت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت فرمانی ہے تھوڑی اس کی تیاری ہو جائے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا, اسٹک تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر ڈالا. اسے زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا, اور پھر فرمایا کہ اسے پکڑ لو. جب پکڑا تو وہ دوبارہ جو ہے وہ عصا بن گیا. تو اس میں یہ کیا معاملہ تھا, یہ اس وجہ سے ایک پریکٹس تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوگا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام, وہ جو اس وقت کا ایک ماحول ہوگا, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اس ماحول کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو جائے, اور آپ پہلے سے یہ ایک پریکٹس آپ کی ہو جائے تاکہ آپ اچھے انداز میں جو فرعون کے جادوگر ہوں ان سے آپ مقابلہ کر سکیں. اور ایسے ہی ہوا کہ جب فرعون نے ایک مجمع لگایا, ایک میلہ لگایا جس میں لاکھوں لوگ تھے, لاکھوں لوگوں کے ساتھ اس کے اندر فرعون نے جادوگر بھی جمع کیے ہوئے تھے. جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے طور پر انہوں نے اپنی رسیاں, اپنی اسٹک ڈنڈیاں زمین پر ڈالی تو سب کے سب سانپ بن گئے. اور پھر وہ جیسی وہ سانپ بنے, جو مجموعہ تھا اس میں ایک بھگدڑ مچ گئی, لوگ آگے پیچھے جانے لگے. تو اب سارے جادوگر جو خوش ہونے لگے کہ ہم جیت گئے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے جو کام اللہ پاک نے پہلے آپ سے کروایا تھا, جو معجزہ آپ کو عطا کیا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسٹک زمین پر ڈالی تو وہ اسٹک جو ہے وہ ایک بڑا اژدہا بن گئی اور تمام سانپوں کو وہ نگل گئی. اب یہ سارا معاملہ دیکھ کر جو جادوگر تھے وہ سب کے سب گر گئے. اب یہ معاملہ تھا کہ پہلے سے پریکٹس ہو جائے تاکہ وہاں آپ کی ایک جیت ہو جائے اور آپ اچھے انداز میں مقابلہ کر سکیں. سبحان اللہ. اب کیا ہی بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ہی قیامت کے دن شفاعت فرمانی ہے. بلکہ ہم یہاں یہ کہیں کہ شفاعت کا دروازہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کھلے گا. تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو ضروری تھا کہ جتنے بھی اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں, جتنے بھی عجائبات ہیں, کمالات ہیں, جنت ہے, دوزخ ہے, آپ سب کا مشاہدہ فرما لیں تاکہ قیامت کی جو ہولناک دن کی جو ہیبت ہوگی اچھے انداز میں عزم کے ساتھ اپنی امت کی جو آپ شفاعت فرمائیں. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, کہ میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. اسی طرح کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکمت جو یہاں پر بیان کی گئی خالد بھائی, جو لکھی علماء کرام نے, کہ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ فرشتوں کو اشتیاق تھا. فرشتوں نے جب دیکھا, یعنی کروڑ فرشتے ایسے تھے, کروڑ فرشتے ایسے تھے کہ جو زمین پر آنا چاہتے تھے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ آ نہیں سکتے تھے. تو وہ دعا کرتے تھے رب کی بارگاہ میں, اے اللہ عز و جل ہمیں نبی آخر الزمان کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما. اب ذرا غور تو کریں, فرشتے بھی کہ بھئی اتنا پوری دنیا سجائی گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کہ فرشتے
کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ نبی آخری زمان جن کے لیے پوری دنیا کو سجایا گیا، سب کچھ بنایا گیا، ہم بھی ان سے ملاقات کریں، ہم بھی انہیں دیکھیں، تو فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ پاک نے معراج کے شب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں پہ بلایا تو فرشتوں نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان کی زیارت سے بہرہ مند فرما۔ مسجد اقصیٰ کے ستون سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے دعا کر رہے ہیں، مچل رہے ہیں، اور الحمدللہ کئی عاشقان رسول سرکار کی امت کے ایسے ہیں، سرکار کے ایسے دیوانے ہیں جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھنا انہیں بھی نصیب ہو جائے۔ رب العالمین ان طلبگاروں کی طلب کو بھی پورا فرمائے، جیسے رب العالمین نے مسجد اقصیٰ پر کرم فرمایا، جیسے رب العالمین نے ان فرشتوں کی آرزوؤں پر رحمت کی نظر فرمائی۔ اللہ کرے کہ برآئیں میرے دل کے بھی ارمان، اللہ کرے اللہ کرم فرمائے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی ہمیں حصہ نصیب فرمائے، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی برکت بھی نصیب فرمائے۔ یعنی وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے خالد بھائی، وہ عاشقان رسول جو یہ دعا کرتے ہوں گے، نہیں جس طرح جو فرشتوں نے دعا کی یا اللہ ہمیں اپنے نبی آخری زمان کی زیارت نصیب فرما۔ عاشقان رسول جو دنیا میں زیارت کرتے ہیں سبحان اللہ، وہی دعائیں فرشتے کر رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ یہ غلام الیاس بھائی نے جو گفتگو فرمائی فرشتوں کے حوالے سے، یہ سورہ نجم کی آیت مبارکہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء نے اور مفسرین نے ذکر کیا، روایات اس پر موجود ہیں کہ فرشتوں نے گویا کہ عرض کی تھی، اجازت چاہی تھی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو پھر ان فرشتوں کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ بخاری شریف میں جہاں معراج کے واقعات سے متعلق احادیث ہیں، ان میں ایک حدیث کے کچھ کلمات ہیں فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ او کما قال، اس طرح کے کلمات ہیں بخاری شریف میں کہ معراج کی رات اہل آسمان یعنی آسمان کے جو فرشتے تھے وہ خوشخبری سنتے تھے۔ اس بخاری شریف کی حدیث پاک کے جز کے تحت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا کہ گویا کہ فرشتوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ نبی کریم علیہ السلام آسمانوں کی طرف عروج فرمائیں گے، اور زمین والوں کو تو نوازتے ہی آسمان والوں کو بھی یعنی فرشتوں کو بھی نوازیں گے، تو گویا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے، اور جب پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو گویا کہ خوشخبریاں سنا رہے تھے، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے قصیدہ معراجیہ میں منظوم کیا کہ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے۔ اچھا، یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا آسمان پر ڈنکا بج رہا ہے تو یہ آسمان والے پہلے سے جانتے تھے۔ اب دیکھیں 7 آسمانوں پر جب نبی کریم علیہ السلام ایک ایک کر کے تشریف لے گئے، جبریل امین ساتھ تھے آپ کے، تو اب جب بھی کسی آسمان پر پہنچتے اور گویا کہ دستک دی جاتی تو سوال کیا جاتا کہ جبریل کے ساتھ اور کون ہے؟ جبریل امین فرماتے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تو یہ نہیں کہا جاتا تھا آگے سے کہ محمد کون ہے، کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا تھا کیا انہیں بھیجا گیا ہے، کیا انہیں بلوایا گیا ہے، اس طرح کے قد ارسل الیہ، اس طرح کے کلمات ہیں بخاری شریف میں۔ اس کے تحت علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں ذکر کیا کہ فرشتوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایک رات آنی ہے کہ ان آسمانوں کی سیر فرمائیں گے شاہ ارض و سما، لیکن وہ کنفرم کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا وہ رات آج ہے، تو ان کا جو اسلوب تھا نا، یعنی سوال کرنے کا انداز تھا، یہ بتا رہا تھا کہ ان کو معلوم تھا، بس وہ اس وقت کے منتظر تھے۔ اچھا، یہاں ایک اور اختتام پر میں بات ذکر کروں، معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے گویا کہ نبی کریم علیہ السلام ساری مخلوقات کی اصل ہیں، سید و سردار ہیں، سید الکل ہیں، امام الرسل ہیں۔ کس طرح کہ جبریل امین جو کہ سید الملائکہ ہیں، نورانی مخلوق فرشتوں کے سردار ہیں، یعنی فرشتوں میں سب سے بڑے ہیں، لیکن آپ کی شان معراج کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معراج کی رات آپ نبی کریم علیہ السلام کی ریاست کے گویا کہ ایک مخلص شاندار خادم کی حیثیت سے تھے۔ اچھا، یہ جب کہا جائے تو بڑا ایک اچنبھا ہوتا ہے کہ جبریل امین کو خادم کہا جا رہا ہے، تو یہ کوئی آج کے کسی عالم نے نہیں کہا، بلکہ علماء کرام نے احادیث کے تحت اس کی تشریحات فرمائی ہیں۔ ایک ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات شریف کی ایک عربی شرح لکھی ہے، لمعات التنقی، ایک تو فارسی ہے اشیاء اللمعات، ایک ہے عربی
لمعۃ التنقی، وہاں پر آپ نے ایک حدیث پاک ذکر کی اور پوری گفتگو فرمائی کہ جب نبی کریم علیہ السلام براق پر سوار ہوئے تو آیا آپ علیہ السلام براق پر خود سوار ہوئے تھے یا جبریل امین نے سوار کروایا تھا؟ دونوں احتمال موجود ہیں۔ اگر یہ احتمال مانا جائے، یعنی یہ صورت مانی جائے کہ جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو براق پر سوار کروایا، تو شیخ محقق فرماتے ہیں یہ وہ خدمت ہے جو خدام بادشاہوں کی بجا لاتے ہیں، اور پھر واضح طور پر فرمایا کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام کی گویا کہ سلطنت کے خاص خادم کی حیثیت سے جبریل امین جو ہے وہ خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ تو گویا کو مخلوق کو بتانا تھا کہ نورانی مخلوق کا جو سردار ہے، سید الملائکہ ہے، وہ بھی میرے محبوب کا خادم اور غلام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل آدم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ہر رسول و ولی ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب، خسرو خیل ملک خادم سلطان عرب۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان مدنی چینل کے ناظرین جاری ہے، جن کے خادمین میں حضرت جبریل امین ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسی آقائی، ایسی بادشاہت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، وہ پڑھ کر عابد بھائی کی طرف آتا ہوں کہ بس ایک رات کا مہماں انہیں بنانے کو، بس ایک رات کا مہماں انہیں بنانے کو، زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا۔ واہ 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 واہ۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کی بلندی ہے، اور دراصل بات یہ ہے کہ اس ذکر کی رفعت کا جو صحرا ہے وہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ الم نشرح میں یوں بیان فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو یہ بلندیاں بخشنے والا مالک و مولا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم اس ذکر کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل رکھے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے رہنے، ان کا ذکر خیر سنتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے سلسلے کو ہم سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ السلام شامل کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا علاك قدرا، يا ختام الأنبياء، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، عظمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عظمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔
چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے